السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملچروں کی معاملچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ دیش کے اندر تو اتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو، کرسچنوں کو، دلتوں کو، سکھوں کو، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کل تک، لیکن اب ان کی صحیح طریقے سے بینڈ جب بج رہی ہے ان کی، تو اب انہوں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو۔ ارے تمہاری جن پت کا انڈا، تمہاری کئی کی دخل اندازی رے، تم خود دخل انداز ہے، تم خود ناپیکار ہے، تمہارا خود وجود نہیں ہے، سمجھے؟ نہ تم ادھر کے ہوتے، نہ تمہاری کوئی پہچان ہے، نہ تمہارا کوئی وجود ہے۔ اب تم جو ہے سو او آئی سی کو بول رہے ہیں، جی سی سی کو بول رہے ہیں، ہمارے اس میں اتنی دخل اندازی کر رہے ہیں، ہمارے کو جینے دو۔ ارے سور کے بچوں، اگر سے تم لوگوں کو جینے کا شوق رہتا تو ہم کو بھی جینے دیتے، دوسروں کو بھی جینے دیتے، لیکن تم لوگ تو اندھا راج بنانے کی، اس میں جنگل راج بنانے کی چکر میں، ہندو راشٹر بنانے کے چکر میں، اکھنڈ بھارت بنانے کے چکر میں اب لیتے جاؤ اکھنڈ، جب دیر میں تو تکلیف ہو رہی تمہارے کو، ہاں اب نہیں لے سک رہے ہیں، وہاں شارٹ مار رہا، ہاتھوں کو ہاتھا تھرا رہے ہیں، بڑی بے آبرو ہو رہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب جس طریقے سے ان کی بینڈ بج رہی ہے، ان کو درد بھی ہو رہا، تکلیف بھی ہو رہی، اور سب سے زیادہ یہ سنیاسی، یہ جوکر، یہ بونا، یہ آتنکی، یہ کٹلا، یہ نپل، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مارخا سمجھ رہا تھا، اور انہیں تو جو ہے سو پردھان منتری بننے کی خوابیں دیکھ رہا تھا، جبکہ پردھان منتری کا خود ہمارے پاس کوئی وجود نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، نہ کوئی حیثیت ہے اس کی۔ اب انہیں بن گیا، کیسا بن گیا، کیا کر لے رہا، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جس طریقے سے دیش واسیوں کا خون پیا ہے، دیش واسی چھوڑنے والے نہیں آج نے تو کل، لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے سپریم کورٹ جو ایک واقع ایک عدلیہ کا کام کر رہا، اور جو جج سی جی آئی چندرچوڑ، میں ان کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے، ان کے لیے ہر الفاظ چھوٹا ہے۔ یہ میں نہیں، جی سی سی بول رہی، او آئی سی بول رہی، انٹرنیشنل کورٹ بول رہا کہ ایسے کچھ لوگوں کی وجہ سے آج قانون زندہ ہے۔ قانون نام کی چیز ہے جو سنویدھان کو لے کے چلتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کٹ لے، یہ الٹے لنگوٹا کچھ اور سمجھے تھے، کچھ اور سوچ لیتے، جس طریقے سے مینیج کرے تھے اس سے پہلے کے ججوں کو، چاہے ہائی کورٹ کے ہو، چاہے سپریم کورٹ کے ہو، بریف کے ساتھ بھر بھر کے دیے ان کو، کسی کو جو ہے سو بڑے بڑے پدا دے دیے، کسی کو گورنر بنا دیے، کسی کو کچھ بنا دیے، کیونکہ ان کی باپ کی کھیتی ہے نا بھائی، جو دل میں آیا کرتے گئے انہوں۔ جب اب ان کی پھوٹ رہی تو انہوں بول رہے ہیں کہ جو ہے سو تم بیچ میں مت آؤ، تم مداخلت مت کرو۔ ارے تم خود مداخلت کرے ہوئے تم دوسروں کو کیا روکیں گے، دوسروں کو کیا بولیں گے؟ نہ تمہاری کوئی اوقات ہے، نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے، تم کدھر کے تمہارے کو خود پتہ نہیں ہے، کس کا جھٹکا ہے وہ تک معلوم نہیں ہے، کس کو بول رہے رے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جو سنیاسی کا جو چلا انٹرنیشنل کورٹ میں، وہاں سے اس کے برے دن چالو ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، سی بی آئی کی تمام تحقیق ختم ہو چکی ہے، جتنی اس کی تحقیق، جتنا اس کے ساتھ وقت گزارے وہ لوگ، سارے چیزیں اس نے تقریباً بتایا اس نے، لیکن یہ ہگرا، یہ کٹلا، یہ نپل، یہ سنیاسی، یہ بندر کی نسل، یہ بونا، بہت پھینکا بھائی، بہت پھینکا، ہر بات جھوٹ، ہر بات جھوٹ۔ اس کے اوپر جس طریقے سے سی بی آئی نے
रिपोर्ट पेश कर दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, और जिसके जज है इनके बाप सही मानों में, जो एक अकेला बाप पूरे आरएसएस पे भारी पड़ गया उन्हें, चंद्रचूड़ जस्टिस पूरी आरएसएस पे भारी पड़ा हुआ है, पूरी बीजेपी पे भारी पड़ा हुआ है। ना ये लोग सो सक रहे हैं सुकून से, ना ये लोग बैठ सक रहे हैं सुकून से। सुकून नाम की चीज़ें गारत कर चुका है वो चंद्रचूड़, क्योंकि जिस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, इनके ऊपर कानून लागू कर रहा है, जो इनको थूक रहा है जिस तरीके से, वो देखने लायक है। ये तो हमको पता ही था कि बराबर इंसाफ होगा। वो इंसाफ कैसे होगा, कब होगा, वो चीज़ का भला इंतज़ार था हमको, लेकिन वो चीज़ सामने आ चुकी है। और आई भी आई, ऐसे आई कि इनकी बारात लेके आई। अब इनकी बारात निकल रही है भाई, तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही। अब नाचो, रोडों पे नाचने का बहुत शौक था ना तुम लोगों को, नाचो। और चंद्रचूड़ खुला ये भी बोल दिए मैं, इनके क्यों कौन से भी त्योहार में जिस तरीके से गंद मचाए थे ये लोग, जो रोडों पे जो जुलूस की शक्ल में जो लंगा नाच नाचे, जो शराबें पिए, उसके ऊपर भी रिपोर्ट मांगी है। जो जो स्टेट के अंदर ये चीज़ हुई है वहाँ पे ये देना बहुत ज़रूरी है। अगरचे स्टेट में ख़ुद कार्रवाई कर रहे हैं, इनके ऊपर सलाखों के पीछे डाल रहे हैं इनको, और इनके ऊपर केसेस बुक करके इनको सही इनका काम किया जा रहा, तो इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है बीच में मदाखलत करने की सुप्रीम कोर्ट को, ये कहा चंद्रचूड़ ने। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं, आज ये बौने को, सन्यासी को, ये जोकर को जिस तरीके से फिर बारात बना के जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया और इसको प्रेम पत्र दिया गया आज फिर एक मर्तबा। ज़रा एक सेकंड भाई, सलाम अलैकुम भाई, अभी पहुंचा हूँ मैं, आना है, वेलकम, ओके। बहर केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज जिसको फिर बुलाया गया जिस तरीके से, क्योंकि सीबीआई ने जो रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, वो दे चुके हैं। अब ना इसको झुटला सकते ये लोग, ना मुकर सकते, क्योंकि इनके बयानात कलम किए गए हैं, इनके बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। क्योंकि जो जिस तरीके से मिनट में एक बात ये लोग करते गए, बदली करते गए। कौन? सन्यासी की बात कर रहा हूँ मैं, जोकर की बात कर रहा हूँ, इस आतंकी की बात कर रहा हूँ। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये क्या कब तक रखेंगे इसको सरकारी मेहमान बनाकर, या सीधे मुसल्ले कसने के लिए भेज देंगे इसको, ये दिखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बता दूं मैं, अब इनकी जो औकात दिखाई जा रही है, पहले इनको कोई पूछता भी नहीं था। ये लोग चाहे कितना भी गलत काम करो, बीफ के नाम पे मारे, कितने तकलीफ़ें दिए मुसलमानों को, कोई हिसाब नहीं होगा भाई इनके जुल्म का, इनके अंत का। लेकिन अब इनका सही तरीके से इनका बयान बज रहा है, इनकी बारात निकल रही, इनको बड़ी तकलीफ हो रही। और खुले तौर पर चंद्रचूड़ ने कह दिया है, चाहे कौन से भी पद पे रहो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन से भी पद पे रहो, सब के लिए कानून बराबर है, और सबको वही कार्रवाई होगी जो एक पॉकेट मार के साथ, एक आतंकी के साथ, एक खूनी के साथ, एक आम आदमी के साथ जो होता है, आम मुजरिम के साथ, इनके साथ भी वो होगा। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब इनकी तो तय है बजनी, और इनकी बहुत बुरी तरीके से बजेगी। अब इन्हों कब तक अंदर रहेंगे, या वहाँ से सीधा जेल को जाएंगे, और इन्हें बाहर निकल के फिर कब रिजाइन देंगे, ये सारी चीज़ें देखने लायक होगी। क्योंकि खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कि एक जैसा जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि जिसके ऊपर ऐसे केसेस है, जो इतने ख़तरनाक केसेस है, जो एक पापी, एक खूनी, एक दरिंदा है, वो एक कॉरपोरेटर का भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, सीएम तो दूर की बात है। तो इनको
اسی طریقے سے چندرچوڑ جو سپریم کورٹ کے جو جج ہے انہوں نے بھی یہ بات بتائی. اس سے کیا ہو گیا, یہ لوگوں کی ہیبت بڑھ چکی ہے, یہ لوگوں کے پریشانیاں بڑھ چکی ہیں, کیونکہ ان کا جو آتنک کا جو کھیل تھا اب وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو دیکھنے لائق ہوگا انشاءاللہ. کل رپورٹ آئے گی یا پرسوں آئے گی, جو بھی آئے گی آپ لوگوں کو پہلے بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن یہ بھی بہت بڑی خبر ہے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں. منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اپنے 4 بھائیوں تک یہ میسج بھیجیے. السلام علیکم.